عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رحمتہ تعالیٰ علیہ کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا، اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے، نبیوں کا پرتو بنا کر کے بھیجا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عکس ہوتے ہیں، ان کی معجزات تھے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں بہت سارے، جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے، وہ خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی، جس سال 1 سال تھا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا، 1921 میں اعلیٰ حضرت کی وفات ہوئی۔ وہ 1 سال کے بچے تھے، نیمونیا ہو گیا تھا، پھیپھڑے رک چکے تھے، سانس بند ہو گئی تھی، اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا، گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا، 1 سال کا بچہ، سانس رک گئی، بند ہو گئی، نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے، ان کے رشتہ دار، جب اعلیٰ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا، چھوٹا بچہ تھا ابھی پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھائیں۔ کہتے ہیں وہ لے کر کے آئے، وہ بڑے معتقد تھے، گھر آئے اس کی دھونی دینے لگے، اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، لوگ رو بھی رہے تھے، غسل اور جنازے کی تیاری۔ یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا، اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی، جسم میں جان آ گئی۔ انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائی، جس کی سانسیں رک چکی تھی۔ ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں، تحریر ہیں، لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ 2 انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء و امتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں، اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، 2 چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں؟ کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی، بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیا زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے، اس پر کبوتر بیٹھتے تھے، جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے، جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے، جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا، تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر، وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے، جو بیٹھے اس پر کچرا گرے، اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی، اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی، لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی، لوگ آتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے، 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے، وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں۔ یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں، ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے، جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا۔ جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے، ٹرین کا سفر تھا راستے میں، اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے۔ ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے، سگنل دینے والا، یہ 2 مین ہوتے ہیں، اس میں 2 مین ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے، یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے۔ ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں۔ اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلے گھر سے، اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو میری سواری کا قائد بنا، ڈرائیور بنا، اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا، اشارہ کرنے والا، جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو۔ ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا، گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے، وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم بحر بے کراں ہے، ایک جبل ہے، ایک پہاڑ ہے جس کی کھدائی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا، وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے دیوان حدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت پا چکے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی۔ دیکھیں ایک بات، پہلا جو آپ حج کیے تھے اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے پہلے مدینے حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے، اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں۔
ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی۔ واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے، آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء مشائخ قطب وقت اقطاب ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے روضہ رسول پر، کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا، اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو، لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا، حرام کر لے گا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔